بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکسلنس ود بیا کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں آپ کی پیش خدمت حاضر ہوں۔ فرسٹ آف آل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی ذات نے مہربانی کی اور آپ لوگ میرے پیج کو اور کانٹیکٹ کو پسند کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے اپریشیٹ کر رہے ہیں اور مجھے موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ ایز اٹ سیلف مجھے موٹیویشن مل رہی ہے کہ میں یہ آپ لوگوں تک اپنا میسیج پہنچاؤں اور اس کانٹینٹ پہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات کر سکیں۔ اور اسی سلسلے کی ایک کڑی میں نے ایک سیشن کیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ یو ورسز یو کے اوپر۔ اگر کچھ لوگوں نے نہیں سنا تو میں ان لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے یو ورسز یو کا میرا فرسٹ سیشن سن لیں، تاکہ یہ اس سے اٹیچڈ ہوگا یو ورسز یو کا پارٹ 2۔ تو میں تھوڑا سا اس میں بریف کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، جو اس سے ایز اے ریفریشر وہ یہ تھا کہ اس میں ہم نے بات کی تھی کہ آپ انسان ایز اٹ سیلف سب سے پہلے آپ اپنی اسیسمنٹ کریں، اپنے ذہن میں اپنی اسٹرینتھ کو، اپنی ویکنیسز کو انالیسس کریں، اپنے گیون سرکمسٹانسز کو دیکھیں، اور سب سے امپورٹنٹ جو اس میں ہم نے بات کو کیا تھا کہ وہ یہ تھا کہ ہم اپنے اچیومنٹ کی طرف، اپنے گول آبجیکٹ کی طرف دھیان رکھیں کہ ہم نے کہاں پہنچنا ہے۔ اور جب ہم آبجیکٹ، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، پازیٹیو انرجی اور پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ اپنے آبجیکٹ کو لائف کے حاصل کرنے کے لیے سیٹ کر لیں گے تو الٹیمیٹلی ہمارا فوکس بھی اس طرف ہو جائے گا اور ہم الٹیمیٹلی اپنا گول بھی اچیو کر لیں گے۔ تو اس سلسلے میں یہ ہم یو ورسز یو پہ پہلا سیشن کر چکے ہیں۔ اب اسی کی کنٹینیوٹی میں جو میرا پہلا کویسچن آج میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اس پوری گفتگو میں، وہ موسٹ آف دا کامن لوگوں نے جو میرے سے ایوریج کویسچنز ہوئے ہیں، اس میں موسٹ ایوریج کویسچن یہ ہوا ہے کہ آج کل اسپیشلی پاکستان کے جو معاشی حالات کو لیتے ہوئے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں کہ وہ اپنے آپ کو معاشی طور پہ کیسے اپ لفٹ کریں اور اپنی فیملی کو کیسے رن کریں۔ اسپیشلی وہ لوگ جو سنگل ارننگ ہے اپنی فیملی کے لیے، وہ کیسے موٹیویٹ ہوں، وہ کیا کریں۔ تو اس کے لیے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں، آپ جب اپنے آپ کو اسیس کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ اپنا سب سے پہلے ایٹیٹیوڈ پازیٹیو کریں۔ جب تک آپ کا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو نہیں ہوگا، آپ کا کوئی بھی کام جو آپ شروع کر رہے ہیں یا آلریڈی اس میں انگیجڈ ہے، آپ بلیو کریں آپ اس میں 100% نہیں دے سکیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو کرنا ہے۔ جب آپ ایٹیٹیوڈ پازیٹیو کریں گے تو آپ اپنا فوکس کریکٹ کریں۔ جب آپ اپنا فوکس کریکٹ کریں گے، لیٹ سپوز میں آپ کو ایک ریئل ٹائم ایگزامپل دیتا ہوں۔ لیٹ سپوز ایک بندہ جو اس وقت فیملی چلانا چاہ رہا ہے، اسپیشلی اگر پاکستان کی بات کی جائے، اس کی ازیوم کر لیتے ہیں سیلری از 40,000، اور وہ سمجھتا ہے کہ 40,000 میں اس کی فیملی نہیں رن ہو رہی، وہ رینٹ کے گھر میں رہتا ہے، اس کی لیٹ سپوز 4 لوگ ہیں اس کے فیملی ممبر جو ڈپینڈنٹ ہیں، جنہوں نے کھانا ہے، میڈیکل ایشو ہے، کوئی سب ایجوکیشنل ایشو بھی ہے، ان کا اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے، تو 40,000 میں گزارا نہیں ہوتا۔ جب آپ کا 40,000 میں گزارا نہیں ہوتا تو آپ پریشان ہوتے ہیں، جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو سٹریس میں آتے ہیں، جب سٹریس میں آئیں گے انزائٹی ہوگی، جب انزائٹی ہوگی تو آپ وہی انزائٹی آپ اپنے ساتھ کیری کرتے ہیں، اپنے معاشرے میں لے کے جائیں گے، اپنے گھر میں لے کے جائیں گے، اور الٹیمیٹلی آپ کی لائف جو ہے وہ ٹھیک نہیں گزرے گی۔ جب آپ کی ڈیلی روٹین خراب ہوگی تو آبویسلی آپ سے اٹیچڈ جو لوگ ہیں، جو آپ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ بھی ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اب اس کو ایگزامپل رکھ کے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ وہ کیا کریں۔ دیکھیں، فائنینشیل ایشو کو ایک ہی چیز ختم کر سکتی ہے۔ دیکھیں، کاسٹ نہ کسی بھی چیز کی، ایکسپینس کہہ لیں، خرچہ کہہ لیں، وہ کبھی بھی کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ آپ پوری دنیا میں کسی بھی سیکٹ میں اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی سیگمنٹ میں اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی فیملی میں اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ہارڈلی کنٹرولز اوور ہیڈس کو کرنے جائیں گے جو کہ ڈیلی روٹین کے ہوتے ہیں، چاہے وہ ایک جھگی والے کا گھر ہے یا ایک بنگلے والے کا گھر ہے، تو کنٹرولز آپ کتنے کر لیں گے؟ منیمم 10% اور میکسیمم 30% تک آپ کنٹرولز کر سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ آپ اپنے ڈیلی ایکسپینس کو کنٹرول نہیں کر پاتے۔ اگر آپ اس ڈائریکشن کی طرف چلے جائیں گے کہ آپ اپنے کاسٹ کو، اپنے خرچے کو کم کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، تو بلیو کریں آپ کبھی بھی اپنا جو ٹارگٹ ہے اچیو نہیں کر پائیں گے، آپ کبھی بھی فائنینشیل کرائسس سے نہیں نکل پائیں گے۔ یہ پوری دنیا میں ہے،
دیکھیں جیسے جیسے زندگی گزرتی ہے، جیسے جیسے ڈیز گزرتے ہیں، انفلیشن فیکٹر ہوتا ہے دنیا میں، کہیں ملک میں بھی ہو جہاں پہ انفلیشن سنگل ڈیجٹ میں ہو، یا جہاں پہ انفلیشن پاکستان جیسے ملک میں ڈبل ڈیجٹ میں ہو، وہاں بھی رہنے والے اپنے اوور ہیڈ کے اوپر اگر کنٹرولز کرنے جائیں گے تو بلیو کریں وہ فائنینشیل کرائسس سے نہیں نکل سکیں گے۔ تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے سمپل فارمولا ہے، آپ نے اپنی انکم کو انکریز کرنا ہے۔ آپ بجائے کاسٹ کنٹرول کرنے کے آپ اپنی انکم کو انکریز کرنے کی کوشش کریں۔ وہ ایک ایسا پارٹ ہے جس سے آپ اگر فوکس کر لیں گے تو الٹیمیٹلی آپ اپنی انکم کو بڑھا لیں گے۔ اگر اسی بندے کی میں اگزامپل کو کیری کروں کہ جس کی 40,000 سیلری ہے، 4-5 ڈپینڈنٹ ہیں، اور ان میں ایجوکیشن اور ہیلتھ کا بھی ایکسپینس ہے جو کہ وہ پورا نہیں کر پا رہا، یا اس کا اپنا ذاتی شادی کا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے مگر وہ اپنے سرکمسٹانسز کی وجہ سے ریلکٹنٹ ہے کہ وہ ایک نمبر ایڈ کرے گا فیملی میں، تو اس کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو کیسے موٹیویشن ملے؟ تو آپ اسپیشلی اس سیگمنٹ کے لوگ جو بلو 100,000 1 لاکھ سے کم کے سیلری رینج کے ہیں، اسپیشلی جو کہ پاکستان میں ہیں اور وہ جو کام کر رہے ہیں، یہ بات میری غور سے سنیں۔ دیکھیں انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے سب سے پہلے اپنی ری پیمنٹ بڑھائیں، اپنی انکم کو بڑھائیں، اپنی آمدنی کو بڑھانا شروع کریں۔ دیکھیں جب تک آپ اپنے ریگریٹ کو ساتھ لے کے چلیں گے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اسی بات کو آپ اب شروع میں لے جائیں، جو میں نے سٹارٹ میں کہا تھا، فوکس کیا ہے؟ فوکس کیا ہے کہ سیلری بڑھانی ہے۔ یہ آپ اپنے مائنڈ سیٹ میں سیٹ کر لیں کہ بھائی میں نے اپنی انکم بڑھانی ہے، یہ فوکس ہو گیا۔ اب اس کے درمیان میں کیا ہرڈلز ہیں، اب آپ اس کو ڈیلیٹ کیسے کریں گے؟ پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ، گیون سرکمسٹانسز میں بیسٹ دینے کی کوشش کریں، مثبت سوچیں، اور ہارڈ ورک پہ بلیو کریں، اور ہانیسٹی اور ہارڈ ورک سے کے اوپر بلیو کرتے ہوئے آپ اس کو دیکھیں، آپ کام شروع کریں۔ بہت زیادہ ایگزامپلز ہیں، میں نہ چیز تو اتنی ایگزامپلز آپ کو نہیں دے سکتا، آپ خود ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، آپ خود سوچیں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ اگر ایک بندہ 8 سے 9 گھنٹے جاب کرتا ہے، وہ شام میں 2 گھنٹے ریسٹ کر کے بائک کیا ان ڈرائیو، شام میں کسی جگہ ہوٹلز میں ایز اے ویٹر، ایز اے سیل مین، ایز اے مینیجر، ایز اے ڈرائیور، ایز اے اکاؤنٹنٹ، ایز اے گارڈ، ایز اے سیکورٹی گارڈ، ایز اے ہیلپر، دیر آر سو مینی ادر اپرچونیٹیز جو آپ کو نظر آنی شروع ہو جائیں گی۔ یہ تو میں نے کوئی 4-5 ہیں جو رینڈم مجھے یاد آئی ہیں۔ اگر میں آپ مجھے ٹائم دے تو میں لسٹ بناؤں تو آپ سوچیں کہ کتنی لمبی لسٹ بن سکتی ہے، مگر یہ کس نے سوچنا ہے؟ یہ آپ لوگوں نے سوچنا ہے کہ دی بیسٹ چوائس اس بندے کے لیے کیا ہے۔ لیٹس سپوز اگر میں نے اپنی انکم بڑھانی ہے اور شام کو مجھے ٹائم ہے تو آئی ووڈ لو ٹو ٹیچ۔ میں یہ سوچوں گا کہ یار مجھے کوئی ایسی اکیڈمی مل جائے، یا ایسی ٹیوشن مل جائے، یا ایسی ہوم ٹیوشن مل جائے کہ جو شام کو میں اس کو ٹیوشن دے کے اپنی انکم کو بڑھاؤں۔ یہ میری اسٹرینتھ ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کی ایسی اسٹرینتھ ہو وہ کسی ہوٹل میں جا کے کیا کہتے ہیں ایز اے سپروائزر کام کر سکتا ہے، کسی کی ایسی اسٹرینتھ ہو سکتی ہے کہ وہ مانیٹرنگ اچھی کر سکتا ہے، کوئی کیمرہ ریکارڈنگ ہے، کسی کی ایسی ہو سکتی ہے کہ وہ 4 گھنٹے اور کام کر سکتا ہے، کسی کی ایسی اسٹرینتھ ہو سکتی ہے کہ وہ رات کے ٹائم مزدوری کر سکتا ہے۔ بینگ اے میٹرو سٹی، بینگ اے بگ سٹی، دیر آر لاٹ آف اپرچونیٹیز، پازیٹیو اپرچونیٹیز۔ دیکھیں یہ لائف میں جو یو ورسز یو ہے نا، اس کو سمجھیں۔ آپ نے اپنے آپ کو شکست دینی ہے، آپ نے اپنے سرکمسٹانسز میں رہتے ہوئے یہ سوچنا ہے کہ میں بیسٹ اویلمنٹ کس کی طرف جاؤں۔ کیا میں ریگریٹ لوں، میں صبح اٹھوں اور یہی سوچوں یار میں بس ان کی کرا میں ہیلپر لگ گیا، یار ان میں کی کرا میں مینیجر ہے، یا میری اینی تنخواہ نہیں، اینے خرچے ہو گئے، بچے بڑے ہو گئے۔ یہ ساری چیزیں دے آر ایکسکیوز۔ یہ ایکسکیوز یہ نہیں ہے کہ ناؤز باللہ آپ کسی سے جھوٹ بول رہے ہیں، نو، یہ وہ ہرڈلز ہیں، اگر اس کو ہم ہرڈلز کہیں، یہ وہ ہرڈلز ہیں جو آپ کی ری پیمنٹ کو بڑھانی ہونے دیتی، آپ کی انکم کو گروتھ نہیں دیتی۔ ہم اس موسٹلی اگر آپ پاکستان میں اس وقت ہیں اور آپ نوٹ کریں تو آپ موسٹلی فائنینشیل کرائسس کا شکار ہیں۔ لوگ فیملیوں سے دور ہیں، جی میں ادھار مانگنا دیتا کوئی، جی میں اپنے فلانے بندے کو، امیر آدمی تھا اس سے مانگا اس نے نہیں دیا، جی میرے بھائی نے نہیں دیا، میری بھابھی نے نہیں دیا، میرے کزن نے نہیں دیا، میرے پھپھو نے نہیں دیا، میرے جاننے والے نے نہیں دیا، میرے کسٹمر نے نہیں دیا، میرے چاچو نے نہیں دیا۔ ہم ہمیشہ بورنگ کی طرف ہمارا ٹرینڈ چلا جاتا ہے، جیسی مشکل آتی ہے تو وہ ہم ہیلپنگ ہینڈ کی طرف دیکھتے ہیں کہ یار کون ہمیں اس کرائسس میں ہیلپ کرے گا، ریگارڈلیس وہ کرائسس کیسا بھی ہو۔ تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ پازیٹیو الٹرنیٹیو یوز کریں ٹو اسٹرینتھن یور سیلف۔ آپ بلیو کریں
آپ جب اپنے آپ کو فوکس کریں گے، آپ کو خود پتہ ہے ایز اے پرسنالٹی، ہر انسان کو پتہ ہے کہ اس کی طاقت کیا ہے، اس کے اندر طاقت کیا ہے، اس کی انٹرنل اسٹرینتھ کیا ہے. اس کو پتہ ہے کہ میں وزن اٹھا سکتا ہوں، میں پڑھا سکتا ہوں، میں جم میں ایکسرسائز کروا سکتا ہوں، میں مزدوری کر سکتا ہوں، میں وزن اٹھا سکتا ہوں، میں ریڑھی پہ سودا بیچ سکتا ہوں، میں بائکیاں چلا سکتا ہوں، میں ان ڈرائیو کی گاڑی چلا سکتا ہوں، میں شام کو کہیں سیل مین کھڑا ہو سکتا ہوں، میں کسی پیٹرول پمپ پہ کام کر سکتا ہوں، میں گارڈ کی نوکری کر سکتا ہوں، میں کسی کی حفاظت کر سکتا ہوں سامان کی، یا میں کیا کہتے ہیں کوئی ٹریولنگ کروا سکتا ہوں کسی کے ساتھ، یا میں کسی کا گارڈ بن سکتا ہوں. باڈی، یہ ایوری باڈی نوز. وہ کب جانے گا اپنے آپ کو؟ جب وہ اپنے اوپر کام کرے گا. خدا کا واسطہ ہے، میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کے بارے میں سوچیں. کوئی شوگر پیشنٹ ہے، کوئی بلڈ پریشر پیشنٹ ہے، کسی کا کوئی ہاتھ کا ایشو ہے، کسی کا کوئی پاؤں کا ایشو ہے، کسی کا کوئی آنکھ کا ایشو ہے، کسی کی نظر کمزور ہے، کسی کی باڈی کمزور ہے. ان چیزوں کو اپنے اوپر مسلط مت کریں. میں آپ سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ اپنی باڈی کو اپنے گیون سرکمسٹانسز کہتے ہیں جس حالات میں آپ رہ رہے ہیں، آپ ان کو ہرڈلز مت بنائیں. آپ لوگ یورپ کی ایگزامپلس دیتے ہیں، لوگ پاکستان سے باہر جا کے کام کرنے کو پریفرنس سوچ رہے ہیں. آپ بلیو کریں، اگر آپ ادھر ہی پازیٹیو گروتھ سے کام کریں گے تو آپ ادھر ہی اپنی انکم کو بڑا کر لیں گے. صرف یہ سیلف بلیو کی بات ہے. یو ورسز یو مین سیلف بلیو. اپنے اندر بلیو تو پیدا کریں. آپ جب تک آپ اپنے اندر بلیو پیدا نہیں کریں گے، آپ بلیو کریں کہ آپ گروتھ پہ نہیں آ سکتے. یہ آپ نے اپنے آپ کو گروتھ میں لانے کے لیے کرنا ہے. اگر آپ مجھ سے ریئل ٹائم ایگزامپل پوچھیں، ایک بندے نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ ریئل ٹائم ایگزامپلس دیں. میں آپ کو ریئل ٹائم ایگزامپلس بہت دے سکتا ہوں جنہوں نے سیلف میڈ سے کتنا کام کیا. میں کیونکہ کسی کا بزنس نیم نہیں شیئر کرنا چاہتا ڈیو ٹو کہ ہر بندے کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے. میں صرف آپ کو یہ بتا سکتا ہوں، آپ اپنی ہی سٹی میں سٹی کی ایگزامپل بھی نہیں دیتا، آپ اپنی ہی سٹی میں آج سے 10 سال پہلے دیکھیں، کسی دکاندار کو نوٹ کر لیں، کسی سپر سٹور کو نوٹ کر لیں، کسی برانڈ کو نوٹ کر لیں، کسی کپڑے والے کو نوٹ کر لیں، کسی دہی بلے والے کو نوٹ کر لیں، کسی گول گپے والے کو نوٹ کریں، کسی سموسے والے کو نوٹ کریں، کسی آلو چنے والے کو نوٹ کریں، کسی کلچے چنے والے کو نوٹ کریں، کسی پائے والے کو نوٹ کریں. کسی بھی سیگمنٹ میں تھوڑا سا اکیلا بیٹھ کے سوچیں کہ آپ جہاں پہ خوش ہو کے فیمس ہو کے کھانا کھانے جاتے ہیں، گھومنے جاتے ہیں، کپڑے خریدنے جاتے ہیں، جوتے لینے جاتے ہیں، کھلونے لینے جاتے ہیں، سوئمنگ کرنے جاتے ہیں، کچھ کرنے جاتے ہیں، وہ کیا تھا آج سے 10 سال پہلے؟ تھا معاشرے میں، آپ کی سٹی میں تھا نہیں تھا، آج وہ فیمس ہے. جب آپ اس طرح سوچیں گے نا تو آپ کو خود ریئل ٹائم ایگزامپلس نظر آئیں گی. آپ کو یہ پریکٹیکلی لوگ کامیاب ہوئے نظر آئیں گے اور آپ ان کو فالو کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ سیلف میڈ بنیں، اپنی سیلف کو پہچانیں. آپ یہ بڑا مشکل کام ہے اپنے آپ کے انالیسس کر کے ریالٹی کو فیس کرنا، بٹ بلیو کریں اگر آپ اپنے آپ کو خود پہچانیں گے، اپنے فوکس کو ٹھیک کر لیں گے، پازیٹیو انرجی کر لیں گے، اور سب سے بڑی بات ہے آپ سیلف بلیو پیدا کریں کہ یو کین ڈو اٹ، تو آپ بلیو کریں آپ ایک اچھے کامیاب ترین انسان بن جائیں گے معاشرے میں. اور یہ میں آپ کو سیلف بلیو کا بات کر رہا ہوں کہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ فائنینشیل کرائسس کے ہیں، اس سے جڑی ہوئی ہر بیماری ٹھیک ہو جائے گی ونس یو ڈیسائیڈیڈ کہ آپ نے کرنا کیا ہے. اپنی اچیومنٹ کو فوکس کریں، اپنی گروتھ کو خود فوکس کریں، اس کے راستے کے لیے پازیٹیوٹی لائیں، اپنے اندر پازیٹیو انرجی لائیں، اپنے گیون سرکمسٹانسز کو تشکر کے معنی میں لیں اور اس کے اندر سے پازیٹیو الٹرنیٹیو ڈھونڈیں، متبادل ڈھونڈیں. یو ول سکسیڈ ان یور لائف. اور ایٹ لاسٹ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کا سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ مجھ سے کویسچن کر رہے ہیں. میرے پاس بہت زیادہ کویسچنز آ رہے ہیں بٹ ڈیو ٹو سم لمیٹیشنز میں ایک ایک کر کے سب کے جواب دوں گا. جو ایوریج کویسچن زیادہ آتا ہے وہ اس کے اوپر میں اپنی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں. اور میں ایٹ لاسٹ آپ سب سے پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں ہمبل کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں، اور سب سے امپورٹنٹ آپ مجھ سے کویسچنز کریں. تھینک یو سو مچ.